اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام وابستگان ادارہ، مریدین اندرون ملک اور بیرون ملک کے تمام ناظمین و ناظمات، اور بالخصوص اپنے قائد محترم بانی و چیئرمین ادارہ فیضان القرآن اور بانی سلسلہ ویسیہ بغدادیہ کو ادارہ فیضان القرآن کی 25 سالہ تکمیل کے موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مبارک اور خوشی کے موقع پر ہمیں بھی شامل کیا۔ اللہ کریم اسی طرح ہمیں ادارہ فیضان القرآن کی گولڈن جوبلی کی تکمیل پر بھی اسی طرح اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیزان من، انسانی فطرت ہے کہ جب ہم دنیاوی لحاظ سے بالعموم اور دینی لحاظ سے بالخصوص کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کے بانی کی شخصیت کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں سے ضرور شناسائی حاصل کریں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے سیرت و کردار کے مختلف پہلو واضح ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی خلوت و جلوت نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہے، ان کے علم و عمل کا جو ان کی زندگی میں علم و عمل کا توازن ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے اس کے پرتو کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، شریعت و طریقت کے رموز و اوقاف کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ شخصیت ہمارے تصور کیے ہوئے فریم میں پوری اترتی ہے تو پھر اللہ کریم کے حکم سے ہم ان کے ساتھ دامے در میں سخن قدمے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اپنے قائد محترم بانی و چیئرمین ادارہ فیضان القرآن پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمن بغدادی صاحب کے بارے میں برملا ببانگ دہل اور پورے یقین و ایمان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے انہیں جیسا روز اول پایا آج اتنے سالوں کے بعد بھی اسی طرح پا رہے ہیں۔ کوئی جتنے عرصے سے بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہے وہ یہ بات ضرور تسلیم کر کے رہے گا کہ اس نے آپ کی شخصیت میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں دیکھا، ان کے مزاج میں، اخلاق میں، کردار میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائی۔ اس سے بڑھ کر کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ آج تک جب کبھی بھی ہم نے ان کو دن میں آواز دی انہوں نے لبیک کہا، ہم نے رات کی تاریکی میں ان کو پکارا انہوں نے ثم لبیک کہا، اپنے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنوں کی ضرورت کے لیے ان کو کال کی، بار بار جب بھی کال کی، بلا تعطل رابطے کو ممکن بنایا۔ ہم نے آج تک ان کے جبین مبارک پر شکن نہیں دیکھی۔ آج ہمیں بتائیں کتنے ایسے ادارے، تحریکیں، تنظیمیں ایسی ہیں جو شب و روز اپنے مریدین، وابستگان، ارادت مندوں کی ایک فون کال کو بغیر کسی اپائنٹمنٹ، بغیر کسی سفارش کے اٹینڈ کرتے ہوں، بلا تعطل رابطے کو ممکن بناتے ہوں۔ کوئی ہے تو ضرور بتائیں، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ فی زمانہ تو ہمیں کوئی ایسی علمی روحانی شخصیت نظر نہیں آتی، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ کوئی تحریک یا تنظیم سٹارٹ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، بڑے بڑے دعوے کر لینا، بڑے بڑے مجمع اکٹھے کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ بڑی بات ہے انقلاب لانا، عملی انقلاب لانا، زندگیوں میں عملی تبدیلی لانا۔ اصل مارکہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو تسخیر کریں، اصل انقلاب یہ ہے کہ آپ ضرورت کے وقت ضرورت مند کے کام آئیں۔ اصل مارکہ دینی، دنیاوی، روحانی آبیاری ہے۔ اصل مارکہ گھر سے مسجد تک، اور وہ بھی پورے دل کے ساتھ لے کر آنا ہے۔ اصل مارکہ کچن سے مصلی تک لے کر آنا ہے۔ اصل مارکہ خود بخود زبان سے درود پاک کا جاری ہونا ہے۔ اصل مارکہ وہ کونسلنگ ہے جس سے ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں، جس سے ٹوٹے ہوئے گھر بس جائیں، جس سے ایک بہن، بیٹی، بیوی کو تحفظ ملے، کانفیڈنس ملے۔ بلکہ اصل مارکہ تو یہ ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں
کہ آپ اچھی غذا بھی اس لیے استعمال کریں کہ آپ کا جسم طاقت حاصل کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے مشن کو، تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھائے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات، آج کے دور میں اگر آپ کی نظر میں کوئی علمی روحانی شخصیت ایسی ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ جو اپنی زندگی میں ہی اپنی علمی روحانی میراث آپ کو منتقل کر رہا ہو، جو اپنی زندگی میں ہی آپ کو آپ کا مقام اور مرتبہ عطا کر رہا ہو۔ یہ بہت ظرف اور بہت اعلیٰ ظرفی کی بات ہے۔ آج کے دور میں تو کوئی علمی روحانی شخصیت اپنے وظائف اپنے مریدین کو اس طرح ٹرانسفر نہیں کرتی، اور ہمارے قائد محترم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں ہی اپنی علمی روحانی میراث ہمیں تقسیم فرما رکھی ہے، اور جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ میں اکثر اپنے بچوں اور بہنوں کو یہ کہتی ہوتی ہوں کہ یہ تو ساتھ ہے، یہ تو شفقت ہے ہمارے قائد محترم کی، ورنہ اس بھری دنیا میں ہم کہاں پہچانے جاتے۔ مجھے اپنے قائد محترم کے بہت سال پہلے لکھے ہوئے ایک کلام جو ماہنامہ 2018 میں انہوں نے لکھا تھا، مجھے بڑا اپنے حسب حال لگتا ہے، اپنے جذبات و احساسات کی ترجمانی لگتا ہے کہ کیسے انہوں نے اس ناچیز کو، اس روڑے کوڑے کو صاف ستھرا کر کے، کانٹ چھانٹ کر کے اسے کام لیا، کیسے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی جو ڈیوٹی، جو نوکری اور چاکری ہمیں نصیب ہوئی، شکر الحمدللہ، کیسے یہ سفر اور پھر اس سفر سے مدینہ پاک تک کا سفر کروایا گیا، یہ سب میرے بزرگوں کا، ان کی دست شفقت کی نظر عنایت سے ممکن ہوا۔ میں آپ کی نظر بھی وہ کلام مختصر سا پیش کرنا چاہوں گی۔ کیسے بنا ہے کام مجھے کچھ خبر نہیں، اے رحمت تمام مجھے کچھ خبر نہیں، سرشار ہو گیا تھا میں اتنی خبر تو ہے، آیا کہاں سے جام، آیا کہاں سے جام مجھے کچھ خبر نہیں، کس کو تھا اتنا ہوش مدینے میں دوستو، جلوہ تھا کس کا عام، جلوہ تھا کس کا عام مجھے کچھ خبر نہیں، منصب ملا ہے نعت کا لیکن یہ کس طرح، نبیوں کے اے امام، نبیوں کے اے امام مجھے کچھ خبر نہیں، آغاز کر دیا تھا بڑے کام کا مگر کیسے ہوا تمام، کیسے ہوا تمام مجھے کچھ خبر نہیں، پڑھتا رہا حفیظ صلوات رات بھر، یا پھر کیے سلام، یا پھر کیے سلام مجھے کچھ خبر نہیں، کیسے بنا ہے کام مجھے کچھ خبر نہیں، اے رحمت تمام مجھے کچھ خبر نہیں۔
عزیزان من، ہمارے قائد محترم کا مشن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن پاک کی محبت، درود پاک کی محبت، اور اس کے بعد ہماری کردار سازی ہے، ایک ماں، بہن، بیٹی، بچی کی کردار سازی جو آنے والی نسلوں کی مائیں ہیں۔ آج کی نوجوان نسل کو ایک صالح ماں کی ضرورت ہے جو ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن اور درود پاک کی محبت راسخ کر دے۔ ہم کبھی اپنے بچوں کو علم کی سیڑھی نہیں چڑھا سکتی جب تک ہم خود علم کی طالبہ نہ بنیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیسے اللہ کی کتاب کی حافظ یا حافظہ بنا سکتے ہیں جب تک ہم خود اسے صحیح اور درست تجوید اور مخارج کے ساتھ نہ پڑھ سکیں؟ کیسے ان کی تربیت کر سکتے ہیں جب تک خود ہم تربیت یافتہ نہ ہوں گی؟ نسلوں کی اصلاح کے لیے جو بیڑا ہمارے قائد محترم نے اٹھایا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں عطا فرمائے، روز قیامت ان کو سرخرو فرمائے، اور روز قیامت ہم بھی یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے فرض منصبی خوب نبھایا۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج کا دور عمل کا دور ہے، آج کا دن کام کا دن ہے۔ زندگی کا سفر یوں ہی رواں دواں رہے گا، لیکن اپنے زندگی میں کوئی مقصد ضرور بنا لیجئے، کوئی ٹارگٹ ضرور بنا لیجئے، زندگی کو ضائع نہ کیجئے، ورنہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہمارا سفر جاری ہے اور انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے قائد محترم کی امیدوں پر، ان کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی سرخرو فرمائے، ان کا دست و بازو بنائے، اور اہل بیت کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ کریم اسی طرح اپنی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں کا نزول فرماتا رہے۔ آخر میں ایک کلام ہے جو میرا پسندیدہ ہے کہ اللہ اللہ کریے تے تاں گل باندھیے، کامل مرشد پھڑیے تے تاں گل باندھیے، عقل مندانوں اٹھیاں سوچاں لے ڈبیاں، مرشد دے سنگ تریے تے تاں گل باندھیے، اللہ دیاں ضرباں لا کے سینے تے سینہ روشن کریے تے تاں گل باندھیے، دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا مرشد کریے تے تاں گل باندھیے، اپنا آپ مٹا کے سونے مرشد تو مرن تو پہلے مریے تے تاں گل باندھیے، مرشد دا کم حق تے رستے پا دینا، مرشد دا کم حق تے رستے پا دینا، پیر سنبھل کے دھریے تے تاں گل باندھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وقت کی یہ سالوں کا سفر ہے جو اس مختصر پڑھائی میں تو بیان نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا ہو سکا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، کمی پیشی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔